السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں گھر بنانا تو بہت آسان ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی یہی سوچیں گے اور آپ خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا کہیں گے۔ یہ ویڈیو ایک کہانی کی صورت میں ہے جو ایک خاتون نے لکھی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں ایک بار اپنے ایک پرانی دوست کو ملنے کے لیے اس کے گھر گئی۔ میری وہ دوست مجھے بہت خوشی سے ملی۔ ہم دونوں کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے، اس لیے بہت خوش تھے۔ لیکن کچھ دیر بعد ان کی ایک بیٹی آئی اور کہنے لگی، امی کیا ہم آج جنت میں گھر نہیں بنائیں گے؟ میں نے تو پہلے اسے سنا انسنا کر دیا، مگر وہ بچی بار بار وقفے سے اپنی ماں سے یہی پوچھنے لگی تھی، حتیٰ کہ اس کی دوسری بہن بھی آ گئی جو اس سے کچھ بڑی تھی اور کہنے لگی، امی چلیں آئیں آج ہم جنت میں اپنا گھر بنا لیں۔ میں ابھی حیرت میں مبتلا ہی تھی کہ بچوں کی ماں نے کہا، کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح یہ جنت میں گھر بناتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں تو ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ چنانچہ پھر وہ خاتون ایک چٹائی پر بیٹھ گئی اور اس کے بچے اور بچیاں جو 4-5 سال سے لے کر 12 سال تک کے تھے سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر اس نے پوچھا، ہاں بھئی آج ہم جنت میں گھر بنائیں؟ سب بچوں نے یک زبان ہو کر کہا، جی۔ چنانچہ پھر ان کی ماں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی۔ بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ ساتھ وہی سورہ اخلاص دہرانے لگے۔ 10 بار انہوں نے یہ سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر اس کی ماں نے اپنے بچوں سے کہا، اب یہ بتاؤ کہ اپنے محل میں کوئی خزانہ بھی رکھنا چاہتے ہو؟ سب بچوں نے کہا، ہاں۔ تو پھر ماں نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہی کلمات دہرانے لگے۔ اس کے بعد ان کی ماں نے پوچھا، اب کیا تم چاہتی ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بات کا جواب بھی دیں اور پھر قیامت کے دن تم ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر بھی پیو اور پھر تمہیں کبھی بھی پیاس نہ لگے؟ سب بچوں نے پھر ہاں میں جواب دیا۔ اب ان کی ماں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ درود پاک پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے کچھ دیر بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا بھی ورد کیا۔ آخر میں ان کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بچوں، آج جنت میں گھر بنانے کا کام پورا ہوا، اب جاؤ اور اپنا اپنا کام کرو۔ مہمان خاتون یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ جب وہ اس عمل سے فارغ ہو گئیں تو میزبان خاتون کہنے لگیں، دیکھیں یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ سب بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے کچھ کہانیاں سنیں اور دل بہلائیں، چونکہ ہمارے بچے آج کل کارٹون وغیرہ بھی دیکھتے ہیں اور اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ کس طرح کارٹون کے کردار اپنا اپنا گھر بناتے ہیں اور اس میں خزانہ بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں اپنے بچوں کو یہ شوق پیدا کروں اور ان کے لیے اچھی تربیت بھی ہو جائے گی جو نہ صرف ان کی دنیا کو بلکہ ان کی آخرت کو بھی سنوارے گی۔ بس یہی سوچ تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس کا اثر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ مہمان خاتون یہ سب کچھ دیکھ کر اس عزم سے اٹھی کہ وہ بھی اپنے گھر میں ایسا ہی ماحول بنائے گی، کیونکہ یہ بچے پال لینا کوئی کمال نہیں، بچے تو جانور بھی پال لیتے ہیں، ان کی تربیت کرنا ہی جانوروں اور انسانوں میں فرق کرتا ہے۔ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔